بعد ایک سوال کسی بھائی کا، احناف کے پیچھے کس شرط پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ احناف اگر آپ کہیں گے نا تو بات بنے گی نہیں، کیونکہ احناف کے پیچھے کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سارے حنفیوں کو کافر قرار دینے والی بات ہو جائے گی، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ کہنا کہ فلاں مسلک کے پیچھے، فلاں مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، ایسا کہنا جائز نہیں جب تک کہ بالضبط کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ کیا سارے حنفیوں کو آپ کافر سمجھتے ہیں؟ کیا بدعتی سمجھتے ہیں؟ یہ کہیں کہ احناف کے ہاں مسائل میں، عقیدے میں، منہج میں بہت ساری گمراہیاں ہیں، بہت سارا انحراف ہے، لیکن ابھی احناف کی مسجد ہے تو اس کا امام کیا ہے؟ کیا اس کا امام اس شرک کو مانتا ہے، نہیں مانتا ہے، اس بدعت کو مانتا ہے، نہیں مانتا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ پتہ ہم نے نہیں لگایا، صرف اس لیے کہ حنفی کی مسجد ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے، تو کیا اس مسجد کے امام کو آپ کافر سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کی بات کریں۔ کسی مسلمان کو جس کا کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہونا کنفرم ہے، جب تک اس کا اسلام سے نکلنا کنفرم نہیں ہو جائے گا تب تک اس کے پیچھے نماز پڑھنا منع نہیں ہوگا۔ جس آدمی کی اپنی نماز درست ہوگی اس کے پیچھے دوسرے مقتدیوں کی نماز بھی درست ہوگی۔ تو یہ ضرور کہیں کہ بھئی ہمارے سامنے یہ اہل حدیث مسجد ہے، بغل میں دیوبندی کوئی حنفیوں کی مسجد ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اپنی مسجد اہل حدیث پہ نماز پڑھیں۔ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں مسجد اہل حدیث نہیں ہے تو مسجد اہل حدیث قائم کریں، اہل حدیث امام رکھیں، خطیب رکھیں۔ میری بات کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حنفیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو اب اہل حدیث مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے، چلو حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی مسجدیں بناؤ، اپنی مسجدوں میں نماز پڑھو، امام و خطیب اہل حدیث رکھو، خالص منہج کا رکھو، اس میں بھی بڑے انحرافات آج کل پائے جاتے ہیں، اس سے بھی بچو، اور کبھی ضرورت پڑ جائے، مجبوری ہو، دور ہو، موقع نہ ہو، ٹائم کم ہو، شارٹ ہو، سفر کا مسئلہ ہو، ایسی کوئی صورت پیش آ جائے تو حنفی دیوبندی مسجد دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہ یہ سب کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بلکہ آپ نماز پڑھ لیں۔ تو اضطراری طور پر مجبوری کی حالت میں نماز پڑھ لیں۔ ہاں اگر کسی امام کے بارے میں آپ بالکل اچھی طرح جانتے ہیں اس آدمی کا عقیدہ یہ ہے اور یہ شرکیہ عقیدے رکھتا ہے، اس کو آپ نے سمجھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا، وہ کہتا نہیں بھائی میں علماء احناف کے مسلک پر ہوں اور میں نہیں چھوڑوں گا، میں اشرف علی تھانوی کو نہیں چھوڑوں گا، میں ارشد احمد گنگوہی کو نہیں چھوڑوں گا، یا اور بھی جو بھی ہیں، کسی کو مہاجر مکی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر ایسے ہر دھرمی کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، لیکن ایسے ہی ایک عام قاعدہ بنا لینا کہ نہیں حنفی مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسا مت کریں۔ ضرورت ہو، مجبوری ہو، وقت نہ ہو، مسجد دور ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، لیکن ترجیح رہے مسجد اہل حدیث کی، مسجد اہل حدیث قائم کریں، امام خطیب اہل حدیث رکھیں۔